بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انہیں جنت میں ٹھہرایا۔ وہ اکیلے ہی جنت میں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ وہاں ان کا کوئی ہم نشین اور غمخوار نہ تھا اور نہ ہی رفیقہ حیات کہ دو گھڑی اس کے پہلو میں سکون میسر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آدم بھرپور زندگی بسر کریں تو ان کے لیے حوا کو پیدا کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سر کے پاس ایک خاتون تشریف فرما ہے۔ اللہ نے اسے اس لیے پیدا کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا دل ان کی رفاقت میں سکون محسوس کرے۔ اس کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ اسے ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا تھا، یا یہ نام اس کا اس لیے رکھا گیا کہ وہ ہر زندہ انسان کی ماں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم کی ایک پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے بغیر کوئی تکلیف محسوس کیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ بلا شبہ پسلی کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اگر تو اسے چھوڑ دے گا تو وہ بدستور ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا تم عورتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو۔ قرآن کریم میں تو یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اس کی رفیقہ حیات کو پیدا کیا۔ وہ دونوں نوع انسانی کی اصل ہے، لیکن پیدائش کی کیفیت اور دیگر تفصیلات کا قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اما حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق کا معاملہ اس طرح طے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے لفظ کن کہا تو وہ مارز وجود میں آ گئی۔ قرآن کریم کی آیات میں اما حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے دونوں جنسوں یعنی مرد و زن کا دلی اطمینان و سکون، دونوں کی روحانی تالیف قلبی اللہ سبحانہ و تعالی کے ارادے کی مرہون منت ہے۔ مرد و زن دونوں سے ایک دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے اور ان کی باہمی رفاقت ایک دوسرے کے لیے سکون قلب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اما حوا سلام اللہ علیہما کو جنت میں ٹھہرانے کا فیصلہ کیا تو دونوں نے حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جنت میں رہائش اختیار کر لی۔ لیکن وہ جنت کون سی ہے جس میں سیدنا آدم علیہ السلام اور اس کی رفیقہ حیات کچھ عرصے کے لیے رہائش پذیر رہے؟ در حقیقت ہم اس جنت کی جگہ کو نہیں جانتے، یہ ایک سربستہ راز ہے جو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے فیصلہ کیا کہ انسان کو اس رازہائے دروں سے آگاہ نہ کیا جائے۔ جب اما حوا نے جناب آدم علیہ السلام کو ترغیب دیتے ہوئے بات کی تو آپ نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ یاد کیا اور حوا کو مجبور کیا کہ وہ درخت کے قریب جانے سے باز رہے۔ لیکن الٹا حوا نے آدم علیہ السلام پر روب ڈالتے ہوئے کہا، آپ سے پہلے اس درخت کا پھل میں کھاؤں گی، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو آپ محفوظ رہیں گے اور اگر مجھے کچھ بھی نہ ہوا تو پھر آپ بھی کھا لیجیے گا۔ لہذا اس نے درخت کا پھل کھا لیا جس سے انہیں کوئی تکلیف یا نقصان نہیں ہوا۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس گئیں اور کہا، دیکھیے میں نے پھل کھا لیا ہے، مجھے اس نے کوئی نقصان نہیں دیا ہے۔ دونوں نے پھل کھایا ہی تھا کہ ان کا لباس چشمے زدن میں اتر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے، ابلیس کا داؤ چل گیا، اس کا کڑوا پھل سامنے آ گیا۔ شیطان نے دھوکہ دہی سے دونوں کا رخ اطاعت الہی سے معصیت کی طرف موڑ دیا، جس کے نتیجے میں دونوں کو جنت کے اعلیٰ مقام سے دنیا کے کم ترین درجے پر لا کھڑا کیا۔ دونوں عرض کرنے لگے، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام لڑکھڑا اٹھے، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوئی اور توبہ قبول ہوئی۔ ناظرین محترم، اما حوا سلام اللہ علیہا جب جنت سے نکلی تو پہچان گئی کہ اس نے امن و آشتی کو خیر باد کہہ دیا۔ اب انہیں زمین پر اتار دیا گیا ہے، لہٰذا کھانے پینے کے لیے دونوں کو محنت و مشقت کرنا ہوگی۔ اس زمین پر آدم علیہ السلام کو لوہے کی صنعت سکھلائی گئی، انہیں کھیتی باڑی کا حکم دیا گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے ہل چلایا، فصل بوئی، پھر اسے پانی دیا، یہاں تک کہ جب وہ پک گئی تو اسے کاٹا، پھر اسے گاہا، اس سے دانے نکالے، پھر ان دانوں کی پسائی کی۔ اس کے بعد حوا علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے آٹا گوندا، روٹی تیار کی اور دونوں نے یہ روٹی کھائی۔ آدم اور حوا سلام اللہ علیہما نے محنت و مشقت کا سفر مسلسل جاری رکھا۔ حوا نے اون کاتی اور آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ بنایا اور حوا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک درا اور دوپٹہ تیار کیا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ نے کے بعد